پیچھے بیٹھے خود کچھ حملہ آور کو گولی لگ گئی تھی۔ میرے خیال میں وہ اس وقت تک خطرناک نہیں ہو سکتا تھا جب تک وہ ریموٹ سے خود کچھ جیکٹ نہ پھاڑتا۔ میرے پسٹل کا میگزین خالی ہو چکا تھا۔ میں نے جذبات میں ساری گولیاں چلا دی تھیں۔ جب تک میں نے میگزین بدلا، موٹر سائیکل چلانے والا گر کر اٹھ چکا تھا۔ وہ حواس بھاگتا ہو کر دریا کی جانب لنگڑاتا ہوا بھاگا۔ خود کچھ حملہ آور وہیں ڈھیر ہو گیا تھا۔ شہباز نے گاڑی نیم دائرے میں گھما دی اور خود کچھ حملہ آور سے تو دور ہوتا چلا گیا، لیکن دریا کی جانب بھاگتے ہوئے شخص کے قریب ہونے لگا۔ میں نے اس کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ تیسری یا چوتھی گولی اس کی کمر پر لگی، وہ لہرایا اور کیچڑ میں گر گیا۔ میں نے سارا میگزین اسی پر خالی کر دیا۔ میں جب واپس سیٹ پر آ کر بیٹھا تو میرے پورے بدن سے پسینہ پھوٹ چکا تھا۔ میرے حواس بے قابو ہو رہے تھے۔ لاشعوری طور پر میں چاہتا تھا کہ وہ بم پھٹ جائے، کیونکہ گرے ہوئے شخص اور خود کچھ حملہ آور کا فاصلہ کافی تھا۔ شہباز گاڑی روک چکا تھا۔ میں تیزی سے اترا اور گرے ہوئے شخص کی طرف دوڑا۔ اس کے پاس پہنچا تو وہ سسک رہا تھا۔ میں اس کی تلاشی لینے لگا۔ میں نے لاشعوری طور پر تیزی سے پوچھا، ریموٹ کہاں ہے؟ کہاں ہے ریموٹ؟ کچھ نہیں میرے پاس، اس نے کھولے کھولے کہا۔ یہ کہتے اس نے یوں اشارہ کیا جس کی مجھے ذرا بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ میں نے اس کا اعتبار نہیں کیا بلکہ جنونی انداز میں اس کی تلاشی لینے لگا۔ اس کے پتلون والی جیب میں سے ایک چپٹی سی شے نکلی۔ وہ بالکل ایسا ہی ریموٹ تھا جیسے کسی کار کا ہوتا ہے۔ کچھ نہیں کرنا علی، میرے پیچھے سے شہباز کی آواز ابھری۔ میں نے مڑ کر دیکھا، کافی لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے۔ وہ شاید مختلف محکموں سے تھے۔ اب میرا وہاں کوئی کام نہیں تھا۔ میں تیزی سے اٹھا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تبھی چچا عبد المجید کا فون آ گیا۔ میں نے کال ریسیو کی اور شہباز کو چلنے کا کہا۔ میرے ہیلو کے جواب میں وہ بولے، اب اس خود کچھ کو بھول جاؤ اور جتنی جلدی ہو سکے حبیب کھوکر تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ میں سمجھا نہیں۔ میں اپنے حواس بحال کرتے ہوئے پوچھا، اسے پتا چل گیا ہے کہ یہاں کیا ہوا ہے؟ اور چچا نے کہا تو میں نے حیرت سے پوچھا، اتنی جلدی کیسے؟ پہلے ڈیرے پر چھاپا پڑنے کی اطلاع ملی اور پھر خود کچھ کے پیچھے چھوڑے بندوں نے اطلاع دی ہے۔ شکر کرو وہ ڈر کر بنا فائرنگ کیے پلٹ گئے، ورنہ اب تک۔ خیر، حبیب کھوکر جنازہ چھوڑ کر نکل گیا ہے، چچا نے تیزی سے بتایا۔ وہ نظر میں ہے؟ میں نے پوچھا۔ تھوڑی دیر پہلے نظروں میں تھا، لڑکے بتا رہے ہیں کہ اب وہ غائب ہے۔ کچھ لڑکے اس کے پیچھے گئے تو ہیں لیکن حبیب کھوکر ان کے بس کی بات نہیں۔ تم دونوں پہنچو، تمہیں سراغ ملتا جائے گا، چچا نے متوحش لہجے میں کہا۔ اوکے، ہم نکل رہے ہیں، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں نے دیکھا شہباز موٹر وے کے نیچے سے بائیں جانب گھومتی ہوئی سڑک کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں نے اسے چچا کی بات سمجھائی تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی پوری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز ہو گئی تھی۔ حبیب کھوکر جس تیزی سے جنازہ گاہ سے نکلا تھا، اسی تیزی سے لڑکوں کی نگاہوں سے اوجھل بھی ہو گیا تھا۔ پوچھنے پر یہی معلوم ہوا کہ وہ پارکنگ تک تو نگاہوں میں تھا، وہاں پہنچ کر کہیں غائب ہو گیا۔ حبیب کھوکر کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس نے ایسے ہی کاموں میں ساری زندگی گزاری تھی۔ اگر وہ ایسا شاطر اور زیرک دماغ نہ رکھتا تو لاہور کے انڈر ورلڈ میں کب کا کہیں کھپ چکا ہوتا۔ اب کیا کریں؟ شہباز نے جھلا کر کہا۔ کوئی بات نہیں، کہاں جائے گا؟ میں نے سکون سے کہا، ابھی تو چلا گیا ہے نا یار، اسے تلاش کرنے میں جو خجالت ہونی ہے میں اس سے کتراتا ہوں۔ اس نے اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہا تو میں نے اسی پرسکون لہجے میں اس سے مخاطب ہو کر کہا، تم پھر ایسا کرو، یہاں گاڑی روکو، اتر کر ٹیکسی لو اور سیدھے گھر پہنچ جاؤ، میں آ جاتا ہوں۔ اوہ واہ وے، اماں تیرے مشورے، اس نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اکتاہٹ کو ایک لمحے ہی میں اڑا دیا۔ کیوں، اچھا نہیں لگا یہ مشورہ؟ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ابھی تو کچھ کھانے کو من کر رہا ہے، بول بھوک لگی ہے تمہیں؟ اس نے یوں پوچھا جیسے ہمارے درمیان پہلے کوئی بات نہیں ہوئی۔ لگی تو ہے، میں نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ چل پھر پہلے کھانا کھاتے ہیں، اس نے کہا تو میں خاموش رہا۔ وہ اسی روڈ پر سیدھا چلتا چلا گیا۔ میں خاموش رہا یہاں تک کہ وہ ایک اوپن ایئر ریستوران میں جا پہنچا۔ گاڑی پارکنگ میں لگا کر ہم فریش ہوئے اور گاڑی کے قریب ہی پرسکون جگہ پر جا بیٹھے۔ دھوپ اتنی نرم تھی جیسے ملائم سی چادر ہو، بڑی نرم دھوپ ہے۔ میں نے یوں ہی کہا تو شہباز ہنستے ہوئے بولا، تمہیں تو نرم لگنی ہی ہے، تم ہو روہی کے رہنے والے، تم تو گرمیوں میں بھی کمبل لے کر سوتے ہوگے۔ چلو مجھے تو پتا ہے کہ میں روہی کا ہوں، لیکن تمہارا تو پتا ہی نہیں تم کہاں کے ہو۔ میں نے اس کے شرارتی جملے کا جواب دیا تو ایک دم سے اداس ہو گیا۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی شرارتی چمک ایک دم سے مدھم ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ ایک لمحے کے لیے مجھے افسوس ہوا، یقین میں نے انجانے میں کوئی غلط بات کہہ دی تھی۔ میں نے بات بدلتے ہوئے پوچھا، تم نے کچھ دیر پہلے کھوکر کے ڈیروں کے بارے میں پوچھا تھا،
पता चला कि कहाँ कहाँ हैं उसके डेरे। खोखर इतना पागल नहीं है कि वो अपने किसी डेरे पर मौजूद होगा। उसने कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई। वो जरूर कहीं ऐसी जगह पर होगा जहां पर किसी का ध्यान भी न जा सके। तो फिर कहाँ जा सकता है? मैंने यूं ही बात बढ़ाने को पूछा। चचा को फोन कर पूछ क्या बना उसका। मेरा ख्याल है उसे तलाश करना मुश्किल हो जाएगा। उसने अपनी राय देते हुए कहा, यार पहले खाना खा लें फिर पूछ लेते हैं, कोई इमरजेंसी हुई तो खुद ही कॉल कर लेंगे। मैंने काहली से कहा तो उसने कंधे उचका दिए। उसी लम्हे मुझे ख्याल आया तो मैंने कहा, यार उसके फोन नंबर से कोई सुराग मिल सकता है? यार तुम हबीब खोखर को बहुत इजी ले रहे हो। जहां तक मेरी मालूमात है, मलिक जाहिद और मलिक हामिद को इस राह पर लगाने वाला यही हबीब खोखर ही है। पर नहीं, इन दोनों भाइयों की क्या मजाल थी। मैं मानता हूं इसके जराए बहुत होंगे, इसकी रसाई भी बड़ी होगी, वो ज़ेरे ज़मीन लोगों में भी गहराई रखता होगा, लेकिन इसका वजूद तो है ना। वो इसी जमीन पर सांस ले रहा होगा। वो कहाँ? मैंने कहना चाहा तो वो मेरी बात काटते हुए बोला, ना यार अभी मुझे कुछ भी नहीं मालूम। जो तुम कह रहे हो मुझे समझ नहीं आ रही क्या? जरा सांस लो, सुकून से खाना खाओ, फिर उसे ही तलाश करना है, कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। चलो ठीक है, मैंने कहा और कुर्सी से टेक लगा ली। मुझे यूं लग रहा था जैसे वो बात नहीं करना चाहता। वो एकदम से यूं उदास हो गया था जैसे उस पर ओस पड़ गई हो। उसकी वजह क्या थी मैं वो समझ नहीं पा रहा था। मुझे यूं लगा जैसे मैंने उससे जो मजाक किया है उसका ये रद्द अमल है। खाने के दौरान भी उसका मूड ऐसे ही रहा तो मुझे तशवीश होने लगी। इस वक्त हम चाय के इंतजार में थे जब मैंने बड़े मोहतात अंदाज में नरमी से पूछा, तुम मेरी बात से नाराज तो नहीं हो गए हो? कौन सी बात? उसने चौंकते हुए पूछा। अभी जो मैंने कही थी कि मैंने कहा तो मेरी बात पूरी होने से पहले ही वो बोल पड़ा, अरे नहीं यार, यह भी कोई बात हुई भला? मेरा अपना घर था यहीं लाहौर के मुज़ाफ़ात में। ऐसी बात नहीं, मैं दरअसल कुछ और सोच रहा हूँ। ऐसा क्या सोच रहा है तू? मैं तो तेरा मूड देखकर बहुत कुछ सोचने लगा हूँ। ऐਵੇਂ ही गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं। मैंने हंसते हुए कहा तो वो एकदम से कहका लगाते हुए कुर्सी के साथ टिक गया। फिर कुछ लम्हे यूं ही हंसते रहने के बाद अचानक संजीदा होते हुए बोला, ये नहीं, मैं कुछ दूसरा सोच रहा हूँ। वो क्या? मैंने पूछा तो उसने मेरी जानिब देखा। चंद लम्हे यूं ही देखते रहने के बाद जज्बाती लहजे में बोला, शानजे, मैं शानजे के बारे में सोच रहा हूँ। बहुत पागल है वो, उसे ये लड़ना भिड़ना तो बिल्कुल भी नहीं आता। एक गोली की आवाज पर वो सहम जाती है। मैं सोचता हूँ वो कहीं मेरी कमजोरी न बन जाए। फिर दूसरी बात, ये कहकर वो लम्हा भर के लिए रुका, फिर सोचते हुए बोला, तो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ मेरे पास आ गई है, हर पल मेरे काम आती है। और अगर मुझे कुछ हो गया, यही कुछ देर पहले वो बम मेरे करीब फट जाता या कोई गोली मेरे आर पार हो जाती तो शानजे का क्या बनता? हाँ तुम ठीक कहते हो, ये जज्बाती रिश्ते हमारी कमजोरी बन जाते हैं। लेकिन एक बात और भी है। मैंने उसी के अंदाज में कहा तो उसने मेरी तरफ गौर से देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, वो क्या मेरे दोस्त, यही रिश्ते हमारी ताकत हैं। मैंने कहा और खामोश हो गया। शहबाज कुछ नहीं बोला तो मैं कहता चला गया, ये जो हम इतने हंगामों से नाबुर्द आजमा है ना, गोलियों की बौछार में दुश्मनों के दरमियान से निकलने की जो लाशौरी कोशिश होती है ना, वो किन के लिए? हम जो तारीक राहों के राही हैं, किन के लिए सांसें ले रहे हैं? इन्हें भी पता है हमारी मौत ऐसी ही किसी अनजान जगह पर होगी, किसी को खबर तक नहीं होगी। यह हकीकत है। लेकिन वो जो हमसे मोहब्बत करते हैं, इनके लिए दिल बहुत तड़पता है यार। उनका क्या होगा? उसने मुस्कुराते हुए कहा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अब तुम चाय पियो बस। मैंने वेटर को आते देखकर बेपरवाही से कहा तो वो हंस दिया। उसकी बेवजह हंसी भी बहुत सारे मामलात हल कर दिया करती थी। उसने चाय का सिप लेते हुए कहा, पहले मैंने उसे छुपा कर रखना चाहा था, फिर मैंने जब भाभी सावरी को देखा तो लगा शानजे को इससे मिला दूं। मेरा ख्याल है शानजे काफी हद तक हौसला पकड़ जाएगी। अच्छा किया तुमने, मैंने खुशदिली से कहा तो वो चाय पीने लगा। हम वहां से उठकर चल दिए थे। इस बार ड्राइविंग मैं कर रहा था और वो अपने तौर पर हबीब खोखर की तलाश में राब्ते कर रहा था। मैंने अपना रुख कैनाल रोड की तरफ कर दिया था। लाशौरी तौर पर मैं ऑफिस की तरफ जाना चाह रहा था। जब तक हबीब खोखर की निशानदेही न हो जाती तब तक हम सुकून से नहीं रह सकते थे। मैं भी कैनाल रोड तक नहीं पहुंचा था कि मेरा फोन बज उठा। मैंने स्क्रीन पर देखा वो पूजा का नंबर था। शहबाज भी स्क्रीन पर देख रहा था। वो एकदम से मुस्कुराते हुए बोला, इसकी सुन ले, हमसे पहले ये हबीब खोखर को मारना चाहती है। मैंने मुस्कुराते हुए शहबाज की तरफ देखा और कॉल रिसीव कर ली। मुबारक हो तुम्हें, वो खुदकुश वाला मामला हल हो गया। मुझे क्यों मुबारकबाद दे रही हो? मैंने पूछा। ये तुम्हारी कामयाबी नहीं है क्या? उसने खुशगवार अंदाज में पूछा। मैं तो डेरे तक पहुंचा ही नहीं, वो तो किसी दूसरे ने कारनामा किया है।
میرے حصے میں وہ نہیں آیا۔ میں اس سے بات چھپا گیا۔ چل کوئی نہیں، معاملہ تو ختم ہو گیا نا، اس نے کہا، لیکن اس کے لہجے میں تشویش بھر گئی تھی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ ویسے پوچھا، وہ حبیب کھوکر نہیں مل رہا، وہ جنازے ہی سے کہیں غائب ہو گیا؟ میں نے بات بدلتے ہوئے کہا، ہاں مجھے بھی پتا چلا ہے، میں لگی ہوئی ہوں، کہیں نہ کہیں سے تو اس کا سراغ مل ہی جائے گا۔ اس نے اعتماد سے کہا تو میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ تیرا بتایا ہوا ہر بندہ گم ہو جاتا ہے، میں اس بارے کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا اور تیزی سے بولی، ایک بات کہوں، یہ لاہور کافی ٹیڑھا ہے، اسے سمجھنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، تھوڑا نہیں بہت زیادہ، لیکن یہ جو محبت سے لاہور کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو انہیں جلد سمجھ میں آ بھی جاتا ہے۔ خیر، کھوکر کے بارے میں اگر تمہیں پتا چل جائے تو بتانا، ہم تو پھر تلاش کر ہی رہے ہیں۔ میں نے پھر خوشگوار لہجے میں کہا تو وہ ہنستے ہوئے بولی، چل ٹھیک ہے، بتاتی ہوں جو بھی پتا چلا۔ اس نے فون بند کر دیا تو شہباز بولا، کیا خیال ہے تمہارا؟ اب گھیرا ڈال لیں اس پر؟ یہ گھیرے ہی میں ہے اب تک، یہ کھوکر والا کام کر لیں، پھر اس کے ساتھ کھیلنا ہے، اس الگ پتا جائے گا کہ لاہور والے کیسے کھیلتے ہیں۔ میں نے دبے دبے غصے میں کہا تو وہ کہہ لگا کر بولا، ہاں ماما رہن دے، وہ تجھے چکر پر چکر دے رہی ہے، چل بتا کیسا چکر؟ میں نے تشویش سے پوچھا۔ وہ بڑے طریقے سے ہمارا نیٹ ورک استعمال کر رہی ہے، جبکہ ہم اسے مارنا چاہتے ہیں۔ کیسی شاطر ہے وہ؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، وہ تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، سونے میں یہی دیکھنا چاہتا ہوں وہ ہمارے اندر کہاں تک گھس گئی ہے۔ پوجا جو بات کہتی وہی چچا بھی کہتے ہیں، کہاں پر ہے یہ سب، یہی دیکھنا ہے۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ویری سمپل ہے میری جان، جس طرح اس نے ہمیں ٹرک کی بتی دکھائی ہوئی ہے، اسی طرح کسی دوسرے کو بھی دکھائی ہوگی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، شاید ہماری بات کچھ مزید لمبی ہو جاتی۔ اس کے سیل پر کسی کے میسج آنے کی ٹون بجی تو وہ سیل فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اگلے ہی ہمیں تیزی سے بولا، اوے کھوکر اس وقت کرباٹ کے علاقے میں ہے اور باہر جانے کی کوشش میں ہے، خبر پکی ہے؟ میں نے پوچھا تو اس نے بتایا، میں 100% نہیں کہہ سکتا، یہ طائے فاروق شاہ کا بندہ ہے جو اطلاع دے رہا ہے، کرباٹ میں اس کا نیٹ ورک ہوگا کہ نہیں؟ میں نے اسے احساس دلایا تو وہ تیزی سے بولا، میرے بھی کچھ لوگ ہیں وہاں، خیر اگر یہ وہاں ہوا تو بندے چاہیے ہوں گے، میں چچا سے بات کرتا ہوں، چل کر، میں نے کہا اور کرباٹ کے علاقے کی طرف جانے والے راستے کو ذہن میں لانے لگا۔ چند لمحوں میں روٹ میرے ذہن میں آ گیا تھا، میرا اندازہ تھا کہ وہاں تک پہنچتے ہوئے کوئی گھنٹہ ڈیڑھ تو لگ ہی جائے گا۔ میں نے ممکن حد تک رفتار بڑھاتے ہوئے پوری توجہ ڈرائیونگ پر دے ڈالی۔ کافی دیر تک شہباز بالکل نہیں بولا، وہ اپنے فون میں کھویا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھا کر پوچھا، کس طرف سے جاؤ گے؟ کرباٹ کی طرف ہی جا رہا ہوں، اب تم بتاؤ کدھر سے جانا ہے؟ میں نے سامنے سڑک پر دیکھتے ہوئے کہا، اس وقت کہاں ہے؟ اس نے خود کلامی سے انداز میں کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر خود ہی بولا، یہ تو کوٹ لکھپت کے قریب آ گئے ہیں۔ ہاں تو ابھی تھوڑی دیر بعد، میں نے کہنا چاہا تو وہ جلدی سے بولا، ہمیں پہلے لدھڑ جانا ہے، بیدیاں روڈ پر، وہاں پر ایک دوست ہے، اس کے پاس ٹھہرنا ہے۔ تقریباً پون گھنٹے بعد ہم لدھڑ پہنچ گئے۔ وہ ایک گنجان آباد علاقہ تھا، اس کی گلیاں اور بازار چوڑے تھے، لگتا تھا جیسے اس علاقے کو آباد ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا۔ ہم ایک بازار میں جا پہنچے، وہاں اتنا زیادہ رش نہیں تھا، لیکن ہم دھیمی رفتار سے چلتے ہوئے ایک کپڑے کی دکان کے سامنے آن پہنچے۔ شہباز گاڑی سے نکلا تو میں نے بھی گاڑی بند کر کے اپنا پسٹل چیک کیا اور نیچے اتر آیا۔ راستے میں شہباز نے یہاں کے بارے میں جو کچھ بتا دیا تھا، میں اسی کے تناظر میں ذہنی طور پر تیار تھا۔ دکان میں داخل ہوتے ہی ایک نوجوان بیٹھا ہوا نظر آیا۔ شہباز نے جاتے ہی اس سے کہا، رانا صاحب سے ملنا ہے۔ اس نوجوان نے پہلے تو ہمیں سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر ذرا سے اکڑ لہجے میں اکتاہٹ سے پوچھا، کیا نام ہے جی آپ کا؟ شہباز نے کوئی رد عمل دیے بغیر تحمل سے اپنا نام بتایا تو اس نے انٹرکام پر کسی کو ہمارے بارے میں بتایا، پھر انٹرکام کا ریسیور رکھتے ہوئے دکان کے بالکل ساتھ ہی جاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ادھر سیڑھیاں ہیں، اوپر چلے جائیں۔ چند منٹ بعد ہم اوپر بنی منزل تک پہنچے۔ ذرا سے ذہن کے بعد ان کا آفس تھا۔ ہم آفس میں جا پہنچے۔ چھوٹا سا آفس خاصا خوشگوار تھا۔ ایک دیوار کے ساتھ دھری کرسی پر ایک ادھیڑ عمر گنجا شخص بیٹھا تھا، جس کا رنگ سفید اور نیلی آنکھیں تھیں۔ اس کے چہرے ہی سے خباثت ٹپک رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو شہباز نے ہاتھ ملا تو اس سرد لہجے میں پوچھا، حبیب کھوکر کہاں ہے؟ بیٹھو تو صحیح، اس نے کہا تو شہباز نے اسی سرد لہجے میں سوال دہرایا اور اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے باری باری غور سے ہماری جانب دیکھا، لیکن ہمارے سوال پر کوئی رد عمل نہیں دیا، جیسے اسے پہلے ہی سے ایسے کسی سوال کی توقع ہو۔ وہ اپنے پتلے پتلے ہونٹ بھینچے ہماری طرف دیکھتا ہوا کچھ سوچنے لگا،
وہ حد درجہ بے چینی میں تھا، جیسے وہ بہت زیادہ بے بس ہو۔ تبھی شہباز نے بڑے سکون سے یوں پوچھا جیسے کسی سوٹ کی قیمت دریافت کر رہا ہو۔ ہاں جی رانا صاحب، بتائیں گے یا ابھی آپ کا موڈ نہیں بن رہا؟ دیکھو میں جانتا ہوں معاملہ بہت زیادہ سیریس ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن آپ بھی جانتے ہیں میرے منہ سے نکلے ہوئے ایک بھی لفظ کا نتیجہ کیا ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں مجھے اس معاملے سے الگ ہی رکھیں تو اچھا ہے۔ میں آپ کی منت کرتا ہوں مجھ پر رحم کریں۔ اس نے ٹھہرے ہوئے انداز میں بڑے شستہ طریقے سے انکار کر دیا تھا، یعنی اس انکار کی وجہ صرف اور صرف حبیب کھوکر کا خوف ہے، کہیں وہ آپ کو اس کی سزا نہ دیتے۔ شہباز نے پھر پرسکون انداز میں پوچھا تو وہ تیزی سے سر ہلاتے ہوئے بولا، بالکل ایسا ہی ہے، آپ ہی بتاؤ کیا وہ مجھے زندہ چھوڑ دے گا؟ میں مانتا ہوں وہ ایسا ہی کرے گا، لیکن جو کچھ آپ مجھے بتاؤ گے اس کی کوئی نہ کوئی قیمت تو ہوگی، میں وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے دوسری طرف پیشکش کر دی۔ نہیں، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، رانا نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بالکل اسی طرح ہم بھی آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، شہباز نے کافی حد تک اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا تو اس نے چونک کر ہماری طرف دیکھا اور پھر ایک دم سے غراتے ہوئے بولا، میرے پاس بیٹھے مجھے ہی للکار رہے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ بالکل بھی نہیں، شہباز نے بڑے سکون سے جواب دیا تو وہ غراتے ہوئے بولا، کیا تم یہ نہیں جانتے یہ جو سیڑھیاں تم اپنے پاؤں سے چڑھ کر اوپر آئے ہو کاندھوں پر بھی نیچے جا سکتے ہو؟ لیکن میری جان مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہوگا نہیں، کیونکہ اس سے پہلے میں تمہیں آسمان تک ضرور پہنچا دوں گا۔ اور پھر اسی سکون سے بولا، میں تمہیں، اس نے غصے میں کہنا چاہا تو شہباز ایک دم ہی ہتھے سے اکڑ گیا۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی حقارت بھرے لہجے میں بولا، بندے کے بچے بنو اور کھوکر کا پتہ بتا دو وہ یہاں کس کے پاس ہے، اور اگر نہ بتاؤں تو، اس نے دھمکی امیز سخت لہجے میں کہا، تو پھر تم کو جو کرنا ہے وہ کر لو، تم زندہ نہیں بچو گے، شہباز نے سرد لہجے میں کہا اور اٹھ گیا۔ اسی لمحے دروازے میں سے دو پہلوان نما لڑکے اندر داخل ہوئے۔ وہ دونوں ہمیں گھورتے ہوئے ہمارے سامنے آ کھڑے ہو گئے۔ میں بیٹھا ہوا تھا، ابھی تک میں نے ایک بھی لفظ نہیں کہا تھا۔ رانا نے شہباز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پتر دھمکی لگانے سے پہلے یہ تو دیکھ لو تمہارے منہ میں پورے دانت بھی ہیں یا نہیں۔ بیٹھو ذرا، ابھی تمہاری ٹیوننگ کرواتا ہوں۔ تم جانتے ہو رانا میرے مرنے کے بعد تمہارا کیا ہونے والا ہے؟ کیا تمہیں اس کا احساس نہیں؟ شہباز نے ہتک امیز لہجے میں کہا ہی تھا کہ وہ دونوں نوجوان شہباز پر پل پڑے۔ ان دونوں نے شہباز کی گردن کو پکڑنا چاہا تھا۔ میں ایک دم سے اسپرنگ کی طرح اٹھا، ان دونوں کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے انہیں پیچھے دھکیلا۔ وہ چونکہ پوری قوت سے آگے بڑھے تھے اس لیے وہ زیادہ پیچھے نہیں ہٹ پائے تھے، لڑکھڑا گئے، لیکن میں ان کا حملہ روکنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس دوران شہباز نے چھلانگ لگائی اور رانا پر جا پڑا۔ رانا کرسی سے الٹ کر نیچے جا پڑا۔ نوار نوجوانوں نے جب رانا کی حالت دیکھی تو اس کی طرف پلٹے، مگر انہیں دیر ہو چکی تھی۔ تب تک شہباز نے اپنا پسٹل نکال کر اس پر تان لیا تھا۔ آرام سے بیٹھ جاؤ ادھر، میں نے ان دونوں کو کمرے کے کونے میں فرش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ مٹھیاں بھینچتے ہوئے اس کونے کی طرف بڑھ گئے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ رانا پر شہباز نے پسٹل تان لیا ہے۔ رانا کو کہیں چوٹ لگ گئی تھی یا وہ ڈرامہ کر رہا تھا، تکلیف کی شدت کا احساس اس کے چہرے پر تھا۔ شہباز نے اسے اٹھنے میں مدد دی۔ تم کیا سمجھتے ہو میں ایویں یہاں پر آ گیا ہوں؟ باہر 20 سے زیادہ لوگ موجود ہیں جو اس علاقے میں تیرا ایک ایک بندہ ٹھکانے لگا دیں گے۔ کیا تم مجھے جانتا نہیں؟ شہباز نے پورے اعتماد سے جھوٹ کی انتہا کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ تبھی رانا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ دھیمے سے لہجے میں بولا، دیکھو فائر مت کرنا، میں تمہیں سمجھاتا ہوں، مجھے اب کوئی سمجھ نہیں آئے گی۔ کھوکر کو تو میں بعد میں پوچھوں گا، پہلے تیرا کام تمام کر لوں، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ اچھا بتاتا ہوں، یہ پسٹل، رانا نے کہنا چاہا تو وہ بولا، پہلے مجھے صرف پوچھنا تھا، لیکن اب تجھے ساتھ لے کر جانا ہے، بول چلتا ہے یا